والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اپنی حکمت کاملہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ انسان اگر پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دے، اللہ صرف اس ایک آنکھ کی جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کے شکر ادا کرنے کے لیے پوری زندگی ایک سجدے میں بھی گزار دے، تب بھی اس ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا انسان۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھے، عابد، انہوں نے ایک جزیرے میں ایک پہاڑی کے اوپر اپنے لیے عبادت خانہ بنایا تھا، اس میں دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ سینکڑوں سال اللہ رب العزت کی عبادت کی اور پھر موت بھی عین سجدے کی حالت میں واقع ہوئی، سجدے کی حالت میں سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس عبادت خانے میں۔ مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ، میں نے اپنی فضل سے اس کو معاف کر دیا، اپنی فضل سے بخش دیا اس کو۔ تو وہ عابد کہنے لگا آگے سے کہ اللہ نہیں، میرے عمل کے ذریعے مجھے بخش دیجئے، میں نے سینکڑوں سال اللہ آپ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو بعملی، میری عمل کے ذریعے مجھے بخش دیجئے۔ اللہ نے فرمایا بے فضلی، میرے فضل کے ذریعے۔ اس کو اپنی سینکڑوں سال کی عبادت نظر آ رہی تھی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہے، تو مجھے اپنی عمل کی بدولت بخشش ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حساب کتاب پر آ گئی بات تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میری عمل کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے اس نے میری نعمتوں کو زیادہ استعمال کیا ہے یا میری عبادت زیادہ کی ہے، اس کا حساب لگاؤ اس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے آنکھ کو لیا، آنکھ کی نعمت، اس نے آنکھ کی نعمت زیادہ استعمال کی یا اللہ کی عبادت زیادہ کی ہے۔ جب حساب کتاب شروع ہوا، ایک نعمت کے مقابلے میں ایک عبادت کٹتی گئی اس طرح۔ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے صبح، اس وقت سے ہم اس آنکھ کی نعمت کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو
چارپائی سے اٹھے گا، بیڈ سے اٹھے گا تو کس طرف پاؤں کرے، کس طرف اٹھ جائے، تو یہ بھی آنکھ ہی کے ذریعے بندے کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اپنے جوتے وغیرہ یہ بھی آنکھ ہی کے ذریعے ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اس طرح واش روم جاتا ہے، واش روم کا بٹن یہ بھی آنکھ ہی کے ذریعے، واش روم اندر استعمال کرنا کس طرف جائیں، اب آنکھ ہی کے ذریعے ہم کرتے ہیں سب کچھ۔ تو پانی کا استعمال سب کچھ یہ سارے آنکھ کی نعمت استعمال ہو رہی ہے۔ ہزاروں دفعہ ہم دن میں اس آنکھ کی نعمت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نعمت کا پتہ ذرا ان سے معلوم کرے جو اس نعمت سے محروم ہے، وہ صحیح بتا سکتے ہیں۔ جو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس آنکھ کو، وہ اس کی قدر نہیں جانتے۔ تو اس طرح آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں ایک عبادت کٹتی گئی یہاں تک کہ سینکڑوں سال کی عبادت ایک آنکھ کے تہائی حصے کے مقابلے میں اس کی سینکڑوں سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ صرف آنکھ کی ایک تہائی جو نعمت اس نے استعمال کی ہے، اس کی صرف ایک تہائی کے مقابلے میں اس کی سینکڑوں سال کی عبادت چلی گئی۔ باقی نعمتیں تو اور بہت زیادہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو چلانے لگا، یا اللہ میں سمجھا نہیں، میں تو اپنی عبادت پر نظر کر رہا تھا، آپ کی نعمتوں کا استحضار نہیں تھا، میں نہیں سمجھا۔ یا اللہ مجھے بس فضل چاہیے، عدل نہیں چاہیے۔ یا اللہ عدل نہیں چاہتا، بس فضل چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھا۔ تو نعمتیں بے شمار ہیں اللہ رب العزت کی۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے، جسے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سینے کو اسلام کے لیے کیسے کھولتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت ہدایت یافتہ بندہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے سینے میں ایک نور داخل فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، وسعت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہر نافرمانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ ہدایت یافتہ بن گیا ہے، ہدایت یافتہ بن گیا ہے، کامل ہدایت والا بن گیا ہے، کامل مومن بن گیا ہے، اس کے سینے میں ہدایت کا نور اللہ نے ڈال دیا ہے، اس کی کوئی علامت ہوگی؟ ہر کوئی کہے گا میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں کامل مومن ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو بندہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو ہدایت یافتہ بنا لیتے ہیں، تو اس کی 3 علامات ہیں۔ اس کو ہم غور سے سنیں اور دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر یہ تینوں علامات موجود ہیں۔ اگر یہ تینوں علامات موجود ہوں تو پھر اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ ہاں میں ہدایت یافتہ بن گیا ہوں، اللہ نے وہ ہدایت کا نور میرے سینے میں داخل کر دیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ 3 علامات نہ ہوں تو مرنے سے پہلے ان تینوں علامات کے پیدا کرنے کی فکر کریں کہ یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں یہ تینوں علامات، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ انسان بن جائیں اور جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ تو پہلی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یافتہ انسان کی یہ بیان فرمائی کہ التجافی من دار الغرور، ہدایت یافتہ انسان دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے کنارہ کش رہتا ہے ہمیشہ۔
دنیا کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہوتا ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے حکم کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح دیتا ہے۔ ہدایت یافتہ انسان، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہوتا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ انسان کی پہلی علامت ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ بس جہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتا ہے، فساد جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا ہی ہوگی۔ بس زر زن زمین، اس کی وجہ یہ دنیا ہے بس۔ تو ہدایت یافتہ انسان، اس کا سینہ دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، ہدایت یافتہ انسان ہمیشہ جو فکر آخرت اس کو لگی رہتی ہے، آخرت کی فکر میں ہوتا ہے ہر وقت، جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے اس کی فکر میں رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے مجھے، قدم قدم پر یہ سوچتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے، زبان چلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ بھی احتیاط کے ذریعے۔ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، تو احتیاط سے قدم رکھتا ہے۔ اور تیسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت سے پہلے پہلے ہدایت یافتہ انسان موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، موت سے پہلے پہلے اس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، ہر وقت وہ بس موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ موت اچانک آنی ہے، والموت یاتی بغتۃ، پھر تیاری کا موقع نہیں ملے گا، تو بڑے بخل سے جو ہے اپنی زندگی کے لمحات کو وہ خرچ کرتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا وہ بہت حساب کرتا ہے، ایک ایک سیکنڈ وہ فضول خرچ نہیں کرتا، ایک ایک سیکنڈ میں اپنے آخرت کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف اور اکابرین، انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی محتاج زندگی، اور ایک ایک پل کو ایسے بخل سے خرچ کیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ کو انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے۔ ایک بزرگ، وہ حجام ان کے بال کاٹ رہے تھے، مونچھیں کاٹ رہے تھے ان کے، تو وہ ہونڈ ہلا رہے تھے، اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو حجام نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر بند کر لیں، ہونڈ ہلانا بند کر دیں، کٹ لگ جائے گی، ہونڈ زخمی ہو جائیں گے۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگے بزرگ کہ میں ہونٹوں کو روک لوں گا، لیکن پہلے تم سورج کی حرکت کو روک لو، سورج کی حرکت کو روک لو۔ اس نے کہا میں تو نہیں روک سکتا، کہا تم سورج کی حرکت کو نہیں روک سکتے، میں اپنی ہونٹوں کی حرکت کو نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ سورج حرکت کر رہے، میری زندگی کے اوقات جو ہے جا رہے ہیں مجھ سے، اب یہ ایک سیکنڈ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ گزر گیا، اس کی تلافی کیسے ہوگی پھر؟ تو یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ وقت تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتا، لگ جائے زبان، یہ ہونٹ کٹ جائے، زخم لگ جائے، ایک دن زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ وقت تو میرا قیمتی بن جائے گا۔ ایسی اوقات کو وہ آخرت کی تیاری میں صرف کرتے تھے۔
ایک بزرگ تھے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، بخاری شریف کے راوی ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کی ہمشیرہ ان کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ لم تبکی، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا اب کی علیک، آپ کی حالت پر رون آ رہے ہیں، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، رونا تو آئے گا۔ کہا کہ لا تبکی، مت رو، فإن بقیت فابکی علی نفسک، اگر تمہاری زندگی باقی ہو اپنی فکر پہ رو، اپنی فکر کرو، میری فکر نہ کرو۔ لقد بقیت لہذا اليوم ب60 سنۃ، اس دن کے لیے میں مسلسل 60 سالوں سے روتا چلا آ رہا ہوں، 60 سالوں سے مسلسل روتا چلا آ رہا ہوں اسی دن کے لیے، میری فکر نہ کرو۔ اور جس کمرے میں میری روح پرواز کر رہی ہے اب اور میں وفات پا رہا ہوں، یہاں کسی سے اللہ کی نافرمانی کبھی نہ ہو، کیونکہ اسی کمرے میں نے 6000 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کیا ہے، میں نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے۔ ایسی زندگی گزار کر گئے ہیں وہ لوگ۔ اور اسی طرح حضرت مصر بن قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں ایک مسجد میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا، میں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو فاستحللت قراءتہ، مجھے ان کی قراءت بہت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتی، میں ان کی قراءت کو سننے لگا، میں نے ان کی قراءت سننی شروع کی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں اور میں سنتا رہا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا رہا، تو 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، میں نے کہا ابھی رکوع کر لے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی قرأ ثلث القرآن، یہاں تک کہ 1/3 قرآن 10 سپارے پڑھ لیے انہوں نے۔ میں نے کہا ابھی تو رکوع کر لے گا، فلم یرکع، پھر بھی رکوع نہیں کیا، حتی قرأ نصف القرآن، یہاں تک کہ آدھا قرآن پاک ختم کر لیا، 15 پارے پڑھ لیے۔ میں نے کہا ابھی تو رکوع کر لے گا، 15 پارے، آدھا قرآن ایک رکعت میں، آدھا قرآن دوسری رکعت میں پڑھ لے گا، فلم یرکع، پھر بھی رکوع نہیں کیا، 16 17 18 20، یہاں تک کہ حتی ختم القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، یہاں تک کہ پورے قرآن پاک کو ایک ہی رکعت میں ختم کیا، ایک ہی رکعت میں پورے قرآن کو۔ فلما سلم، جب نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب میں نے دیکھا تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے، یہ بھی لوگ تھے۔ ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے 8000 مرتبہ انہوں نے پوری زندگی میں قرآن ختم کیا ہے، 8000 مرتبہ۔ ہم نے 200-300 ختم بھی نہیں کیے ہوں گے۔ یہ بھی تو لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اتنی عبادت کرنے والے۔ اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑھی، 40 سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑھی، 40 سال۔ تو طریقہ کیا ہوتا؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے اور الحمد سے شروع فرما دیتے اور والناس پر ختم کر لیتے، 2 رکعت میں پورا قرآن، کبھی 1 رکعت میں، کبھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے صبح تک۔ یہ پوری زندگی اس طرح گزری ہے۔ ایسے لوگ تھے آخرت کی تیاری کرنے والے۔ ان لوگوں نے زندگی سے جو ہے وہ فائدہ لیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری اور کن کاموں میں ہم گزار رہے ہیں، اپنے دن رات کے اوقات کا ہم ذرا جائزہ لیں۔ میری زندگی کے قیمتی لمحات کن کاموں میں صرف ہو رہے ہیں، میں نے کتنی تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے حساب کے دن۔ کیا لائے ہو بندے، بتاؤ، ہم کیا جواب دیں گے؟
ایسی فکر لگی تھی ان کو. آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ تھے، دانا لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، زندگی کو قیمتی بنایا، آخرت کی تیاری کی. ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے مدینے کے گورنر بھی تھے اور بڑے محدث بھی گزرے ہیں، بڑے محدث. ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایک رات بھی ان کو بستر پر سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. 40 سال میں ایک رات بھی میں نے ان کو بستر پر سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ کی عبادت میں گورنر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، دن ان کاموں میں گزر رہے ہیں، حدیث کی، دین کی تعلیم میں، اور رات مصلی پر گزر رہی ہیں، اللہ کے سامنے عبادت میں گزر رہی. اور امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں میں امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھنے کے لیے وہ گیا تاکہ ان سے میں علم حاصل کر لوں مدینہ منورہ. تو میں مکہ مکرمہ سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی پر سوار ہوا، سفر شروع ہوا ہمارا قافلہ سفر. تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میں مدینہ پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں. میری زندگی کے اوقات یہ تو آخرت کی طرف میں جا رہا ہوں، میرے قیمتی اوقات جو ہے وہ دن اب اوقات جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں. اب یہ وقت میں اس وقت کو میں کیسے قیمتی بناؤں، کیا عمل کروں اس وقت میں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس سواری کے اوپر اونٹنی کی پشت پر میں کیا عبادت کروں. دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا. تو سفر بھی کٹتا گیا، میں قرآن بھی پڑھتا گیا. تو 8 دن اور 8 رات ہم نے سفر کیا اور مدینہ منورہ پہنچے. تو جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے حساب لگایا کہ ان 8 دن رات میں نے کتنی مرتبہ اللہ کا کلام پڑھا، کتنی مرتبہ. تو جب میں نے حساب لگایا تو اس سفر میں اونٹنی کی پشت پر سواری کے اوپر میں نے 16 مرتبہ قرآن ختم کیا، 16 مرتبہ. سفر میں بھی آخرت کی تیاری کرتے تھے، ایسے دانا لوگ تھے. اور جب میں امام مالک رحمہ اللہ کی درسگاہ میں پہنچ گیا تو اس وقت املاء الحدیث کا پیریڈ تھا ان دنوں میں. تو وہ حدیث بیان فرماتے تھے اور شاگرد اس کی املا کرتے، اس کو لکھتے، نوٹ کرتے تھے اپنے نوٹ بک میں. تو درس جب ختم ہوئی اس کے بعد سے ملا تو میں نے عرض کیا کہ میں اتنی مکہ مکرمہ سے آیا ہوں آپ سے پڑھنے کے لیے، اور ایک درخواست کی کہ مجھے ایک خصوصی ٹائم آپ دیں گے تاکہ میں مزید سوالات آپ سے کر سکوں، اپنی علم کی پیاس بجھا سکوں. اس کے علاوہ خصوصی وقت مجھے دیں گے. میں نے کہا کہ میرے پاس تو اور ٹائم نہیں ہے، ہاں صبح کی نماز کے لیے جب میں مسجد آتا ہوں راستے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں صبح کی اذان سے پہلے ان کے دروازے پر پہنچ جاتا تھا. اذان سے پہلے راتوں رات میں انتظار کرتا کب میرے استاد وہ گھر سے تشریف لائیں گے، گھر سے نکلیں گے. تو جیسے ہی میرے استاد گھر سے نکلتے میں ان کے ساتھ ہو لیتا، ان سے سوالات کرتا مسجد کے دروازے تک، وہ مجھے جوابات دیتے. تو اس طرح ایک دن میں زیادہ پہلے آیا، زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی بہرحال. تو سارا دن جو ہے
میں کوئی آرام وغیرہ نہیں کیا تھا میں نے، تو ان کے دروازے کے باہر میں بیٹھ گیا ان کے انتظار میں، استاد تشریف لائیں گے، تو اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ تھی مجھے، آنکھ لگ گئی میری، سو گیا۔ اتنے میں استاد بھی گھر سے نکلے اور سیدھا مسجد کی طرف چل پڑے، میں سویا رہا، استاد نے مجھے نہیں جگایا، میں سویا رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد امام مالک رحمہ اللہ کی ایک کالی باندی عمر رسیدہ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی۔ جب دیکھا مجھ پر نظر پڑی کہ آج تو شاگرد سویا پڑا ہے، تو وہ آئی میرے پاس اور پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے جگایا کہ اٹھ جا، جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ایسے بے فکر نہیں سوئے پڑے، ایسے بے فکر سے وہ نہیں سوئے رہتے، اٹھ جا۔ اور اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں نے اپنی زندگی کے 47 سال آپ کی استاد کے ساتھ گزارے ہیں، ان 47 سالوں میں میں نے ایک رات بھی آپ کے استاد کو بستر پر لیٹے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ 47 سالوں میں ایک رات بھی میں نے آپ کے استاد کو بستر پر لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہ یہ فقہاء تھے، فقہائے کرام، سارا دن یہ دین کی تعلیم و تعلم میں ان کے سارا دن گزرتا تھا، قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے، سارا دن ان کا یہی مشغلہ ہوتا تھا، اور پھر رات مصلی پر گزارتے تھے۔ انہوں نے محنت کی ہے، زندگی کو سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کے بیٹے کا بیان ہے، عبداللہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم وہ شب روز میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، روزانہ 300 رکعت نفل پڑھنے کا ان کا معمول تھا، وہ 300 رکعت نفل، اور اتنے بڑے امام بھی ہیں، دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور رات ان کی مصلی پر گزرتی۔ اب 300 رکعت نفل، آخر کار جو عمر رسیدہ ہوئے کافی، تو اس حالت میں بھی 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ گھر کے سارے لوگوں نے منت سماجت کی کہ آپ کمزور پڑ چکے ہیں، اپنے حال پر تھوڑا رحم فرمائیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کریں، اتنے تھکائیں اپنے آپ کو کہ اللہ کی مخلوق کو بھی آپ کی حالت پر ترس آ جائے، اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کی حالت پر ترس آ جائے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ساری رات اتنا طویل قیام ہوتا کہ ان کے پاؤں متورم ہو جاتے، ساری رات۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائیں، آپ اتنی کیوں محنت مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے، امام الانبیاء بنائے ہیں مجھے، عبد المطلب کے یتیم پوتے کو اللہ نے امام الانبیاء بنائے ہیں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی حالت پر رحم آیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ میرے حبیب ما انزلنا، یہ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں اپنے آپ کو، قرآن میں نے اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے، ایسی عبادت کرنے والے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گھر والوں کے اصرار پر انہوں نے پھر 150 یعنی 150 رکعت نفل پھر پڑھتے تھے، اور زندگی کے آخری دن تک یہی معمول رکھ، پھر آخر میں جو ہے بہت ہی زیادہ جو
نقاہت بڑھ گئی، ذوق بڑھ گیا، تو پھر سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے، سہارے سے اٹھاتے تھے ہر سجدے سے پھر اس حالت میں 150 نفل پڑھتے تھے، سجدے سے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے، دوسرے اٹھاتے تھے سہارے سے۔ ایسے لوگ تھے، دانا لوگ تھے، پتہ نہیں ہمارا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کب ہم نے میرے کتنے دن باقی ہے، کتنے ہفتے باقی ہے، کتنے منٹ باقی ہیں، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ تو ہم مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کریں بس۔ یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، بس اپنے رب کو راضی کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آخر میں ہم پچھتائیں، کاش میں نے توبہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ ایک سفر میں تھے، ساتھی بھی تھے ان کے ساتھ، سفر کہیں جا رہے تھے تو ایک دو قبر نظر آئے سامنے، اونٹنی ایک طرف کی سائڈ پر کی، اتر گئے اور چادر بچھائی اور باوضو تھے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ جب نفل سے فارغ ہوئے ساتھیوں نے کہا آپ نے اتنی ایمرجنسی کیا تھی، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے کیوں؟ نے کہا کہ یہ 2 سامنے جو قبر نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آئی۔ اسی طرح ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو چند قبر نظر آئے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے عبداللہ، یہ ان قبروں میں یہ سامنے والی قبر جس کی ہے، یہ قبر والا اب اس قبر میں بڑی افسوس اور حسرت کر رہے، کاش مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، کاش 2 رکعت نفل پڑھنے کا مجھے موقع۔ اب کہاں ہے، یہ تو دنیا دار العمل تھا، اس سے جا چکا ہے، اب عالم برزخ میں بہت ہی پچھتا ہے، یہ اس کو وقت نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہم ادھر پہنچ بھی جائیں گے یا نہیں، ایسا نہ ہو یہ حسرت لے کر چلا جاؤں دنیا سے۔ میں نے کہا قبر میں پھر حسرت کرنی ہے، کیوں نہ یہاں زندگی اللہ نے دی ہے، یہ 2 رکعت نفل کیوں نہ پڑھوں میں؟ تو بہت سے لوگ حسرت کریں گے آخر وقت میں، کاش ہمیں توبہ کرنے کا موقع مل جاتا، کاش ہم یہ کام کر لیتے، یہ نیک کام کر لیتے، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے، بہت یعنی، لیکن یہ پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو ہم قیمتی بنائیں، اس قیمتی اوقات کو، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ایک ایک سیکنڈ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے، ایک دفعہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، جب ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے نیکیوں سے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ پڑھنے سے تو میزان کا سارا ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے۔ اور میزان کا ترازو کتنا ہے؟ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میزان کا ترازو دکھا دیجئے مجھے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، یا اللہ صرف ایک مرتبہ تو دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سوال منظور کیا، قبول ہوئے۔ تو فلم یہ فاراہ کل کفت کما بین المشرق والمغرب، جو میزان کی ترازو پر ان کی نظر پڑی تو دیکھا تو ایک پلڑا، ترازو کا ایک پلڑا مشرق سے مغرب تک تھا، اتنا مشرق سے مغرب تک اتنا بڑا ایک ایک پلڑا۔ فلما راہ غشی علیہ، جیسے ہی نظر پڑی تو غشی علیہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے تو عرض کیا یا الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفۃ حسنات، یا اللہ کس بندے میں اتنی طاقت ہوگی، اتنی قدرت ہوگی کس بندے کی کہ اتنے بڑے ترازو کو وہ نیکیوں سے بھر دے، اتنی طاقت کس کی ہوگی، اتنے بڑے ترازو کو وہ نیکیوں سے بھرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب فرمایا کہ
یا داؤد اصل چیز میری رضا ہے، بس اصل چیز میری رضا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اور انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بتمرۃ واحدہ، اور سن لے اے داؤد، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اس پورے پلڑے کو کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں، پورے پلڑے کو صرف کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو اپنی زندگی میں ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے بس اللہ راضی ہو گئے، بس بیڑا پار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ آدمی توبہ کرے، اپنی زندگی کو تبدیل کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، بس اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اکبر کا صیغہ قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ مطلب یہ بڑی چیز سے حاصل ہوگی، یعنی اللہ کے ذکر سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب کوئی بندہ جس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تو بندہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے بار بار۔ تو اسی طرح ہم اللہ رب العزت کی تعریف میں ہمیشہ رب اللسان رہیں گے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طیب ہو چکے ہیں۔ اب چند معمولات ہیں، ان کو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں، محبوب بندوں میں، اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا عمل جو ہے وہ استغفار ہے، 100 مرتبہ صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے بوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور صبح شام 100 مرتبہ، شام سے مراد سونے سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں، جس نے بھی پڑھیں۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صبح شام درود شریف 100 مرتبہ۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، 1 پارہ یا آدھا پارہ یا 1 ربع پاؤ پڑھے، 2 رکوع پڑھے کم از کم، لیکن کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر ہماری نہ گزر۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میری طرف متوجہ ہیں، میرے تمام حرکات سکنات، میرے آنکھوں کے دیکھنے کو، کانوں کے سننے کو، زبان کے بولنے کو، دل و دماغ کی سوچ کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور 5واں عمل جو ہے سب سے ضروری ہے وہ ہے مراقبہ، صبح شام 15-20 منٹ ہم آنکھیں بند کریں گے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے خالی کریں گے کہ اللہ رب العزت کے حضور بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، موت کا فرشتہ میرے سر پر کھڑا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیٹھنا ہو، کوئی پتہ نہیں، تو اللہ نے مجھے وقت دیا، یہ دل کو میں نے گندا کیا اپنے عمل سے، بندہ جو بھی برائی کرتا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، تو دل وہ تاریک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے
دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کا طریقہ یہی ہے مراقبہ، اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، یعنی دل کی بیٹری کو ہم چارج کریں۔ اصل چیز انسان کی بدن میں دل ہے، یہ دل صحیح ہو گیا پورا بدن صحیح ہوگا، دل خراب پورا بدن خراب۔ تو دل کیسے صحیح ہوگا؟ یہ طریقہ ہے، اس کو ہم چارج کریں گے اللہ کے انوارات سے، صبح و شام 15-20 منٹ، یعنی کرسی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ، کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں آپ، اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اس طرح، اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، رحمت آ رہی ہے، اور میرے دل میں سما رہے ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل خوشی سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 3-4 منٹ کے لیے ہم انوارات کا تصور کریں گے، نور آ رہا ہے زرد رنگ میں کی شکل میں، یہ سینے میں بائیں طرف، بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے، بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے، دل کا منہ ہے یہاں، تو یہاں سے ایک منہ سا بن گیا، تو یہ نور آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انوارات، رحمتیں، اور میرا دل نور سے بھر رہا ہے، چارج ہو رہا ہے، چارجنگ ہو رہی ہے، اور جو گناہ کی غلاظت ہے، اثر ہے، گندگی ہے، وہ دھل رہی ہے اس سے، میرا دل صاف ہو رہا ہے۔ تو 4 منٹ یا 5 منٹ اس نور کا تصور کریں گے، دل نور آ رہا ہے، دل بھر رہا ہے، انوارات آ رہے ہیں، دل میں سما رہے ہیں، اور دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور 5-4 منٹ بعد پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب میرا دل خوشی سے شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں کہنا یہ جگہ۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو ہم دل سے رب کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو 15-20 منٹ کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا کریں گے فائدہ زیادہ ہوگا۔ موبائل کی بیٹری فل چارج کریں گے، زیادہ چارج کریں گے تو زیادہ وقت جو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تھوڑا چارج کریں گے تھوڑا، تو یہ اسی طرح دل کی بیٹری بھی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کو ہم کریں گے 15-20 منٹ، تو بہت